دینی سوالات جس سے جہاں جسے اچھا لگتا ہے وہاں سے وہ لوگ پوچھ لیتے ہیں. تو کسی صاحب نے دیوبند سے رابطہ کر کے پوچھا یہ بتاؤ کہ یزید کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ نہیں. تو جانتے ہیں دیوبند کا کیا جواب آیا؟ کہا یزید بہت بڑا گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور گنہگاروں کو ایصال ثواب کی زیادہ ضرورت ہے. اللہ، حملہ دیکھیے. یہ کوئی معمولی جواب ہے؟ معمولی جواب نہیں ہے. الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على من أرسله هدى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جھوم جھوم کر بارگاہ نبی میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کافی دنوں کے بعد آپ تمام حضرات سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے، وہ بھی ذکر امام حسین کے توسل سے. یہ وسیلہ بہت اہم ہے ملاقات کا. میں ذاکر حسین بن کر آیا ہوں. شان اہل بیت ہم لوگ بیان کرنے آئے ہیں، اور آپ بھی قسمت والے ہیں کہ آپ شان اہل بیت سننے کے لیے آئے ہیں. ایک شعر میں پیش کرتا ہوں تو نئی جہت کا ہے. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے. یہاں پر اہل محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، نگیٹو لوگوں کے بارے میں یہ شعر ہے. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ صاف جتنے بھی ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں. آپ لوگ حسینی ہیں، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ تو پتہ ہی چل جاتا نا کہ حسینی کتنے ہیں، لیکن محرم کا مہینہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یزیدی کتنے ہیں. اگر یہ بند آپ کی توجہ تک پہنچ جائے گا نا تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ صاف جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں. جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. ہم امام مظلوم کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں. میرا امام کل بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہے. اس وقت کے یزیدیوں نے تلوار کے نوک سے ظلم امام کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اس دور کے یزیدی اپنے قلم سے امام کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو قلم کے ذریعے امام پاک کی توہین اور آپ کی روح پاک کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم غفلت کی چادر اوڑے پڑے ہیں عزیزان، غفلت کی چادر.
مجھے حیرت ہوئی حافظ مہندی صاحب قبلہ، میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا آن لائن، چونکہ پوری دنیا جڑ چکی ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اب سارے لوگ مسئلہ مسائل دینی سوالات جس سے جہاں جسے اچھا لگتا ہے وہاں سے وہ لوگ پوچھ لیتے ہیں. تو کسی صاحب نے دیوبند سے رابطہ کر کے پوچھا یہ بتاؤ کہ یزید کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ نہیں. تو جانتے ہیں دیوبند کا کیا جواب آیا؟ کہا یزید بہت بڑا گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور گنہگاروں کو ایصال ثواب کی زیادہ ضرورت ہے. اللہ، حملہ دیکھیے. یہ کوئی معمولی جواب ہے؟ معمولی جواب نہیں ہے یہ. یزید گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا. ارے فاسق تو اسے بھی کہتے ہیں جو نماز چھوڑ دے، جو روزہ نہ رکھے اسے بھی فاسق کہتے ہیں. لیکن اولاد مولائے کائنات کو، اولاد رسول کو میدان کربلا میں ذبح کرنے کے بعد بھی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے، اور اس سے جس کی سرداری دنیا سے لے کر کے آخرت تک مسلم ہے. نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے. سیدہ فاطمہ نے پوچھا ابا جان پھر حضرت مریم کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تو قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہے. کیا کہنا، بہت خوب. حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، پھر بھی یہ ایصال ثواب کے ذریعے جنت جانے کی بائی پاس کوشش کر رہے ہیں. ان کو بتا دو تمہارا کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ نہیں کام آئے گا. اس لیے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آل رسول کے بغض اور عداوت میں مر جائے تو وہ کافر ہو کے مرتا ہے. تو اگر کوئی آل رسول کو ذبح کر کے مرے تو وہ کیا سنی صحیح العقیدہ بن کے مرے گا؟ سنو، ہم اہل سنت و جماعت کا کل بھی یہ نظریہ تھا، آج بھی ہے، کل بھی یہ ہمارا موقف تھا، آج بھی ہے کہ یزید جہنم کے کتوں میں سے ایک کتے کا نام ہے. یزید جہنم کے کتوں میں سے ایک کتے کا نام ہے. ایک روایت میں نے پڑھی ہے، چہ جائے کہ ضعیفی کیوں صحیح، لیکن یہاں پر میں بیان کرتا ہوں. جنگ خیبر میں مال غنیمت میں ایک ایسا گدھا خچر مال غنیمت میں حضور کو ملا جس کے کان دراز تھے، گوشت دراز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو پیش کیا گیا، اس کو پیش کیا گیا تو حضور نے اسے پسند فرمایا چونکہ اس کے کان بہت بڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی مولا مجھے اجازت دے کہ میں اس سے بات کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مجھ سے بات کرو، میں بھی اسے قوت گویائی عطا کرتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول نے اس گدھے سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ توجہ ہے نا، کس سے پوچھا؟ خیبر میں ملنے والے مال غنیمت میں اس خچر گدھے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا میرا نام یزید بن شہاب ہے. کیا نام ہے؟ یزید بن شہاب ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نہیں، تیرا نام یزید نہیں ہے، اب آج سے تیرا نام یافور ہے. آج سے تیرا نام یافور ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دادا کی نسل میں 60 ایسے ہوئے ہیں لمبے کان والے، اور ہماری نسل کی یہ شان رہی ہے کہ ہم پر ہر دور میں نبی نے ہی سواری کی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے میں آخری بچا ہوں اور آخری آپ نبی ہیں. کمال یہ نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے گدھے کا نام بھی رکھنا یزید پسند نہ کیا. اپنے گدھے کا نام بھی رکھنا اللہ کے رسول نے پسند نہ فرمایا. وہ کتنے بڑے گدھے ہیں جو اپنے گھر میں یزید نام رکھ لیتے ہیں. اگرچہ معنی اور الفاظ کے حساب سے بہت صحیح ہے، جو ہے لفظ صحیح ہے، لیکن کربلا کے بعد یزید نام گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ظلم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ناانصافی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اگر کسی سے کہہ دیا جائے انتا یزید تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجھے شرابی کہہ رہا ہے، یہ مجھے زانی کہہ رہا ہے، یہ مجھے چور کہہ رہا ہے، یہ مجھے دنیا کا ہر عیبی کہہ رہا ہے. پتہ چلا کہ یزید نام لو تو عیبی کا پتہ چلتا ہے، حسین نام لو تو جنتی کا پتہ چلتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ حیدری۔ اور میرے بھائی قاری حسنین صاحب نے بتایا کہ بڑی قربانیوں سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، یقیناً پہنچا ہے۔ کہیں پر حضرت امیر حمزہ نے اپنے بازوؤں کو کٹایا تب اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر حضرت مصعب بن عمیر کی قربانی ہوئی تب اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر حضرت حارث بن عمیر کی شہادت ہوئی اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر حضرت زید بن حارثہ کے بازو قلم ہوئے تو اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر حضرت جعفر بن ابی طالب الطیار کے بازو کاٹے گئے اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر عبداللہ بن رواحہ کے خون کو بہایا گیا تو اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر حضرت سعد بن ربی کے لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا تو اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر حضرت حنظلہ کی جوانی کو لوٹا گیا تو اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر حضرت عوف کو میدان بدر میں شہید کیا گیا تو اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر حضرت عبیدہ کے پنڈلیوں کو کاٹ کر انہیں جام شہادت تک پہنچایا گیا تو اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر حضرت عمر بن معاذ کو شہید کیا گیا تو اسلام ہم تک پہنچا، کہیں پر حضرت سعد بن معاذ کے بازوؤں کو تراشا گیا تو اسلام ہم تک پہنچا۔ یہ تمام شہادتیں ہیں، چاہے بدر کی شہادت ہو، چاہے حنین کی شہادت ہو، چاہے تبوک کی شہادت ہو، چاہے غزوہ احزاب کی شہادت ہو، چاہے غزوہ موتا کی شہادت ہو، یہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں ان شہادتوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، لیکن کربلا میں حسین کی شہادت سے اسلام بچا ہے۔ کیا کہنا، بہت خوب، اسلام بچا ہے۔ امیر حمزہ کی شہادت نے اسلام پہنچایا ہے اور حسین کی شہادت نے اسلام بچایا ہے۔ بہت بڑی قربانی کا نام حسین کی شہادت ہے، بہت بڑی قربانی کا نام۔ کافی دنوں کے بعد میں آپ سے عرض گزار ہو رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، تو اگر کچھ تلخ کلامی ہو جائے تو میں معذرت کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن جتنے بیٹھے ہیں میرا یقین ہے کہ سب دیوانے حسین بیٹھے ہیں، دیوانے حسین بیٹھے ہیں۔ جب سے میں چلا ہوں یا جب سے تاریخ ہوئی ہے، خواہشیں فرمائشیں کئی ایک ہیں، سب کی تمنا، سب کی خواہش، سب کی چاہت، یہ پڑھیے، یہ پڑھیے، حضرت یہ پڑھیے، لیکن چونکہ ذاکر حسین ہوں اتنا بولنا پڑتا ہے کہ بولتے بولتے بول جاتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ اہل محبت کا کام ہے، گویا کہ حسین پاک کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، چاہے جتنا بولو تمہیں بولنا ہی پڑے گا۔ جب تک مولا چاہیں گے انشاءاللہ ہم لوگ بولتے رہیں گے، اور جب اس بارگاہ سے یہ ہوگا کہ اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی پھر دیکھا جائے گا۔ جھوم کر کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ایک کلام پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر ہو سکتا ہے پڑھنے میں مجھے سپورٹ مل جائے تو اچھا رہے گا، آپ کو مل کر کے میرا ساتھ دینا انشاءاللہ۔ نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، علی کے گھر کی، علی کے گھر کی شرافت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب۔ اگر آپ لوگ صرف اتنا کہیں زینب ہے تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ علی کے نور، نبی کے نور کی برکت جناب، خدیجہ نانی کے چہرے کا عکس ہے زینب، خدیجہ نانی کے چہرے کا عکس ہے زینب،
جناب اور اپنے نانا کی، اور اپنے نانا کی سیرت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے۔ تھوڑا سے مائک تھوڑا ٹھیک کروا بیٹا، ایکو کو دو۔ نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی، علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی، علی کے خطبے کی، علی کے خطبے کی ہیبت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے۔ کون زینب؟ ایمان تازہ ہو جائے گا، اشعار پر دھیان دیجئے گا۔ حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا، حسین تیرے لیے رب نے اس کو بھیجا تھا، کہ کربلا کی، کہ کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے۔ نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، علامہ مولانا کربلا کی ضرورت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے۔ یہ بھی بند بطور خاص ملاحظہ کریں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب فرمائش نہیں ہوتی ہے نا تو انداز وغیرہ بہت تھوڑا کم بنتا ہے، چونکہ ہم لوگوں کا جو تعلق ہے وہ زیادہ شعر و شاعری سے نہیں ہے، اہل محبت کی گزارشات پر ہم لوگ یہ پڑھ دیتے ہیں، ورنہ اصل مقصد ہمارا ہوتا ہے خطاب کرنا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح، وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح، یزیدیوں پہ، یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی۔ اللہ اکبر، اللہ پانی پلائیں، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے۔ زینب نے کیا کیا ہے؟ سیدہ زینب نے کیا کیا ہے؟ ملاحظہ کریں۔ بچا کے لائی ہے کربل سے اپنے عابد کو، بچا کے لائی ہے کربل سے اپنے عابد کو، علی کی نسل پہ، علی کی نسل پہ رحمت جناب زینب ہے، نبی کے نور کی برکت جناب۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، پرسونی کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔
درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. غور سے سنیے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے تمام ناپاکیوں کو، برائیوں کو، غلاظت کو تم سے دور رکھے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. سبحان اللہ. اللہ کیا چاہتا ہے؟ نبی کے گھر والوں کو اللہ پاک رکھنا چاہتا ہے. آپ مجھے بتائیں ذرا، اللہ چاہے اور ہو نا، اللہ چاہے اور ہو نا، یہ چاہت ہماری تمہاری تھوڑی ہے، یہ چاہت کسی ایسے ویسے کی تھوڑی ہے، یہ چاہت کسی محتاج کی نہیں ہے، یہ چاہت کسی مجبور کی نہیں ہے، یہ چاہت یہ مشیت اس رب کائنات کی ہے جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کسی چیز کے کرنے پر وہ قادر ہے، کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، کسی کی مدد کا محتاج نہیں. اس نے جو چاہا کیا، وہ جو چاہے کرے، اس کی شان عظیم ہے. اس نے جب چاہا کہ آسمان بنے، بن کے تیار ہو گیا. اس نے جب چاہا کہ زمین بنے، زمین بن کے تیار ہو گئی. آسمان کے اوپر اس نے جنت کے بنانے کا ارادہ فرمایا، جنت بن کے تیار ہو گئی. جنت میں جناب حضرت آدم کے بنانے کا ارادہ کیا، آدم کا پتلا تیار ہو گیا. سبحان اللہ. میں جو بولنا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ایمان میں انشاءاللہ تازگی پیدا ہو جائے گی. جنت میں آدم و حوا کو بنا دیا اور بنانے کے بعد رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار بھی کیا اور گھمنڈ بھی دکھایا. اللہ رب العالمین نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا. سب سے پہلے جنت سے شیطان نکالا گیا، جنت سے شیطان نکالا گیا اور آدم جنت سے زمین پر بھیجے گئے. توجہ، ایک ایک جملے پر توجہ رکھنا. شیطان جنت سے نکالا گیا، آدم زمین پر بھیجے گئے. کیوں بھیجے گئے؟ اس لیے بھیجے گئے کہ جنت میں جنریشن نہیں، جنت میں ڈیلیوری نہیں، جنت میں پیدائش نہیں، جنت میں ولادت نہیں. اب آپ کہیں گے مولانا مختار اگر جنت میں پیدائش نہیں تو آدم کیسے پیدا ہو گئے؟ جب جنت میں پیدائش نہیں تو حضرت حوا کیسے پیدا ہو گئیں؟ یاد رکھنا، میں جس پیدائش کی بات کر رہا ہوں اس کو ہمیں اپنے یہاں ڈیلیوری کہتے ہیں. وہ پیدائش جو مرد اور عورت کے اختلاط سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ملنے کے ساتھ ہوتا ہے. جو مشیت نے، جو قدرت نے اپنے علم میں، جو مشیت نے اپنے علم سے جس چیز کا ارادہ کر رکھا تھا کہ انسان کی نسل مرد اور عورت دونوں کے جفت سے ملے گی، بڑھے گی، دونوں کے ایک دوسرے سے کے ملنے سے بڑھے گی، وہ جنریشن جنت میں نہیں ہے، وہ ولادت جنت میں نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے اولاد آدم کو بڑھانا مقصد ہے، ذریت آدم کو پیدا کرنا مقصد ہے. جب جنت میں ڈیلیوری نہیں تو جنت میں بچے پیدا کیسے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے زمین پر آدم کو بھیجا، ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا کو بھیجا. آدم و حوا زمین پر آئے، بچوں کی آمد شروع ہوئی. ذرا توجہ فرمانا، کبھی حضرت شیش آ رہے ہیں، کبھی حضرت شیش آئے، مرضی خدا کی ہے. کبھی حضرت نوح آئے، مرضی خدا کی ہے. کبھی حضرت ابراہیم آئے، مرضی خدا کی ہے. کبھی حضرت ابراہیم اسماعیل آئے، مرضی خدا کی ہے. کبھی حضرت موسیٰ آئے، مرضی خدا کی ہے. کبھی حضرت ہود آئے، مرضی خدا کی ہے. کبھی حضرت سمود آئے، مرضی خدا کی ہے. کبھی حضرت موسیٰ آئے، مرضی خدا کی ہے. کبھی حضرت عیسیٰ آئے، مرضی خدا کی ہے. اب رب کی مرضی یہ ہے کہ اس کائنات پہ وہ جائے جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس زمین پہ وہ جائے جس کے لیے زمین بنائی گئی. اسی لیے پیکر عشق و محبت، سرمائے سنیت حضرت علامہ الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے.
یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس زمین پر اپنے محبوب کو بھیجا، اور اپنے محبوب کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب خدیجہ سے شادی کرو۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ خدیجہ تیرے گھر میں تیری بیوی بن کر آئے۔ خدیجہ بیوی بن کر کے آ گئیں۔ رب کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ خدیجہ کی گود میں کبھی زینب آئیں، کبھی ام کلثوم آئیں، کبھی رقیہ آئیں، کبھی طیب آئیں، کبھی قاسم آئیں، کبھی طاہر آئیں، لاسٹ میں سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ آئیں۔ سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ بھی آ گئیں، سیدہ ام رقیہ بھی آ گئیں، سیدہ زینب بھی آ گئیں، سیدہ زینب ام کلثوم بھی آ گئیں۔ نبی کا یہ گھرانہ بظاہر کمپلیٹ ہو گیا، لیکن نہیں، رب کی مشیت اور یہ کہہ رہی ہے اب فاطمہ بڑی ہونے لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کسی نے کہا سیدہ فاطمہ کی عمر 15 سال ہے، کسی نے کہا 17 سال ہے، کسی نے کہا 18 سال ہے۔ 18 لاسٹ سب نے قول کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کی عمر جب 18 سال ہوئی تو اب شادی کا پیغام آنا شروع ہو گیا۔ کبھی حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے ساتھ شادی ہو جائے، کبھی حضرت عمر نے کہا میرے ساتھ شادی ہو جائے۔ ہاں پیغام سب نے بھیجا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت خاموش ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کی شادی میں اس سے کروں گا جس سے میرا رب اعلان فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے میرا رب، واہ واہ، کیا بات ہے بھائی، جس سے میرا رب اعلان فرمائے گا، جس سے میرے رب کا حکم ہوگا۔ ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے جبریل امین کی آمد ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں۔ جبریل امین آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے زوج النور بالنور، نور کو نور سے ملا دو، نور کو نور سے ملا دو، یعنی فاطمہ کی شادی علی سے کر دو۔ فاطمہ کی شادی علی سے ہوئی، یہ مرضی مولا کی ہے، یہ مرضی اللہ کی ہے، رب العالمین کی ہے۔ فاطمہ کو لے کر کے علی اپنے گھر چلے، اپنے گھر میں گئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرنے کے بعد پہنچ گئے کاشانہ علی پر۔ نبی نے فرمایا پانی لاؤ۔ ایک پیالہ پانی نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے دستے مبارک کو پانی کے اندر ڈالا، کچھ تلاوت فرمائی، پانی کے چند چھینٹوں کو حضرت علی کے سینے پہ مارا۔ مارنے کے بعد کہا علی جاؤ۔ سیدہ فاطمہ کو بلایا، بلانے کے بعد پانی کے چند چھینٹوں کو سیدہ فاطمہ کے اوپر مارا۔ مارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے، آپ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان کے سب سے بہتر افضل و اعلیٰ سے کیا ہے، افضل و اعلیٰ سے کیا ہے۔ آج اگر علی کی فضیلت و عظمت و افضلیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو مولویوں کو مرچی لگ جاتی ہے، علی کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ سنو، اشرفی کا جملہ ہے، نبی علی کو سب سے اپنے خاندان میں افضل کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، پوری دنیا میں نبی کا خاندان سب سے افضل۔ بے شک بہت یہ مختار احمد اشرفی نہیں، مصطفیٰ کی حدیث، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جب سے اللہ نے دنیا زمین جو ہے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے اور انسانوں میں قبیلے اللہ نے بنائے، سب سے بہتر قبیلے میں اللہ نے میرے نور کو رکھا ہے۔ قبیلے میں جو بہتر تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا ہے، قبیلے میں جو بہتر تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا ہے۔ ایک تاریخ ایسی بھی آئی کہ اللہ نے مجھے ہاشم خاندان میں پیدا فرمایا، ہاشم گھرانہ پورے عرب میں سب سے بہتر ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، نبی فرماتے ہیں خاندان کے سب سے بہتر شخص سے اے فاطمہ میں نے تیرا نکاح کیا ہے۔ اب بتاؤ، نکاح کرنے والوں میں، پیغام دینے والوں میں جناب حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیا فرماتے ہیں؟ خاندان میں سب سے بہتر شخص سے میں نے تیرا نکاح کیا ہے۔ نبی جسے بہتر کہیں، نبی جسے افضل کہیں، نبی جسے اعلیٰ کہیں، کسی مولوی کی اوقات ہے کہ اسے مفضول کر دیں، کسی مولوی کی اوقات ہے کہ اسے پیچھے کر دیں۔ اور یاد رکھنا، آپ اپنے دماغ میں یہ لے کر کے مت بیٹھنا کہ مولانا مختار صاحب یہ شاید یہ بیان کرنے والے ہوں کہ خلافت کے حقدار سب سے پہلے مولا علی تھے، خلافت کے حقدار سب سے پہلے علی کی ملکیت تھی۔ نہیں عزیزان گرامی، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اول خلیفہ ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہوئے ہیں، جب فضیلت کی بات آئے تو مولا علی کو پیچھے کر دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ میں اکثر صحابہ میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو فضیلت مولا کائنات کی سارے صحابہ پہ قائل تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اسے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ ایک جماعت ایسی بھی تھی جو حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل جانتی تھی، اور اس جماعت کو بھی جماعت حق کہا گیا ہے۔
हजरत ने लिखा है। ये तो मौलवियों ने बाद में लड़ाई के चक्कर में बस नहीं एक जगह मोहर लगा दी है, ऐसा लगता है कि इनके बाप की मोहर है जहां लगा दे। अरे नबी पाक ने जो हम मोहर लगाई है वो मोहर मानी जाएगी। याद रखना अजीजा ने गिरामी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला अली से फातिमा का निकाह किया। रब की मर्जी, रब की मशीयत और चाहती है, जब अली की शादी फातिमा से हो गई और फातिमा की इतनी अजीम शान, इतनी बेहतर शान, इतनी प्यारी शान, अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्न इब्नती फातिमा तो हौराओ आदमियतिन लम तहिद व लम ततमुस, मेरी ये बेटी फातिमा इंसानी हूर है, मेरी बेटी फातिमा को कभी नापाकी का खून नहीं आया, मेरी बेटी कभी नापाक नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अरीज़ा पेश करो, या रसूल अल्लाह, अगर कोई औरत खून से आ रही हो, जिस औरत को नापाकी का खून ना आए, उस औरत को मेडिकल ये कहती है कि उसे बच्चा नहीं होगा, वो बच्चे का मुंह नहीं देख सकती है। या रसूल अल्लाह, दुनिया की साइंस यही कहती है, दुनिया की तरक्की यही कहती है कि उस औरत को कभी बच्चा पैदा नहीं होगा। लेकिन फातिमा को कभी खून नहीं आया, फिर भी इमाम हसन पैदा हो गए। फातिमा को खून नहीं आया, फिर भी इमाम हुसैन पैदा हो गए। फातिमा को खून नहीं आया, फिर भी इमाम मोहसिन पैदा हो गए। फातिमा को कभी जो है खून नहीं आया, फिर भी हजरत उम्मे रुकैया पैदा हुई, उम्मे कुलसूम पैदा हुई, हजरत ज़ैनब पैदा हुई। फातिमा के आंगन में, फातिमा की गोद में एक नहीं 6 बच्चे अल्लाह ने अता फरमा दिए हैं। अब दुनिया के डॉक्टर परेशान हैं, दुनिया के रिफार्मर परेशान हैं, दुनिया का साइंसदान परेशान है। मैंने कहा, ओ दुनिया के साइंसदानों, तुम्हारी तहकीक ये कहती है, तुम्हारी डिस्कवरी ये कहती है, तुम्हारा ये मामला कहता है, तुम ये कहते हो कि जिस औरत को नापाकी का खून ना आए वो बच्चे का मुंह नहीं देख सकती है। अब बताओ तुम्हारी डिस्कवरी सैयदा फातिमा के बारे में क्या कह रही है, तुम्हारी तहकीक सैयदा फातिमा के बारे में क्या कहती है। दुनिया के डॉक्टर खामोश हैं, दुनिया के रिफार्मर खामोश हैं, दुनिया के साइंसदान खामोश हैं। अशरफी ने चैलेंज दे करके उनको कहा, ओ दुनिया के डॉक्टरों, तुम क्या बताओगे जिनके अकायद गंदे नाले की तरह पटे हुए हैं। हाँ, इस जगह पर बोलेगा तो बरेली का ताजदार बोलेगा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नबी का घराना नूर वाला है, नूर में गलाजत नहीं होती, नूर खुद पाक होता है, अपने पास आने वालों को भी पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। नूर में नूरानियत होती है, नूर में चमक होती है, नूर खुद पाक होता है। आप जरा गौर फरमाएं, अल्लाह ने कैसे पाक किया, अल्लाह ने कैसे पाक किया। आओ मैं हदीस के जुमलों से मैं अपनी गुफ्तगू की तायीद करता हूँ। काबे का तवाफ कर रही हैं हजरते अली की वालिदा, काबे का तवाफ कर रही हैं। तवाफ के दरमियान अचानक आवाज आती है, फातिमा बिनते असद, फातिमा बिनते असद, फातिमा बिनते असद, ऐसा कर काबे के अंदर चली जा, काबे के अंदर चली जा। फातिमा बिनते असद फरमाती हैं, कहां से जाऊं, दरवाजा बड़ा ऊंचा है, दरवाजा बड़ा ऊंचा है, काबे का दरवाजा आज भी ऊंचा है, बगैर सीढ़ी लगाए काम ही नहीं चलता। काबा दरवाजा बड़ा ऊंचा है। आवाज आती है, फातिमा काबे के अंदर चली जा, कहा मौला मुझे रास्ता बता दे। कहा देख, काबे की दीवार फटने वाली है, शक होने वाली है, काबे की दीवार में शिकाफ पैदा हुआ, रास्ता पैदा हुआ। फातिमा बिनते असद उसमें दाखिल हो गई और उसके बाद से लेकर के आज तक दीवार काबा में वो निशान पड़ा है। बड़े बड़े साइंसदानों ने उस निशान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी साइंसदानी मिट गई, काबे में के अंदर पड़ा हुआ वो निशान न मिटा। मैंने कहा, ऐ काबा तू बता, अपने अंदर निशान रखकर तू बताना क्या चाहता है। काबा ये कहता है, मेरे पास आने वाले तो बहुत आए, लेकिन जिस अंदाज में अली आया, ना अली से पहले कोई आया, ना अली के बाद में कोई आया। सुभान अल्लाह। ना अली से पहले कोई आया, ना अली के बाद कोई आएगा। अली, अब यहीं पर एक शेर पढ़ दूं, अगर आप समझने वाले लोग हैं, समझाने वाले लोग हैं, तो इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। राज़दार कुल हुवल्लाहु अहद पैदा हुआ, वाक़िफ़े असरार अल्लाहु समद पैदा हुआ। जब अली पैदा हुए, काबे में तो रब ने कहा, आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ, आज देखो लम यलिद के घर वलद पैदा हुआ। अभी तक अली की विलादत काबे में हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐ अल्लाह, तूने अली को काबे में क्यों पैदा किया। लेकिन जब अली की शादी फातिमा से हुई तो पता चल गया कि दूल्हा खुदा के घर का था, दुल्हन नबी के घर की थी। दूल्हा
अरे यार ऐसे सुनोगे, ऐसे सुनेंगे आप, ऐसे सुनेंगे तो हम खुद सुन हो जाएंगे। सुन्नी बन करके सुने, बोले सुभान अल्लाह। दूल्हा खुदा के घर का, दुल्हन नबी के घर की, और नबी ने जब अली की शादी अपनी बेटी फातिमा से किया और अल्लाह ने हुसैन और हसन जैसे नूरानी लूलो मरजान अता फरमाए, रब का इरशाद होता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ओ नबी के घर वालों, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे तमाम नापाकी को दूर रखे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा सैयदा फातिमा के घर गए और जाने के बाद आपने फरमाया अली कहाँ हैं? हजरत अली हाजिर हुए। फरमाया हसन कहाँ हैं? इमाम हसन मौजूद हैं। कहा हुसैन कहाँ हैं? हजरत इमाम हुसैन भी मौजूद हैं। सैयदा फातिमा हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं, मौला अली अलीउल मुर्तज़ा हैं, और साथ में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, नबी आखिरुज़ ज़माने। यूं अपनी काली कमली में चारों वजूद को छुपा लिया, गोया कि चार को मुस्तफ़ा ने अपने वजूद से लगाया तो पांचवा वजूद मुस्तफ़ा का है, पांचवा वजूद मुस्तफ़ा का है। यानी चारों वजूद को जब एक कर दिया जाए तो वो वजूद मुस्तफ़ा का। नहीं समझे आप? किसी का चेहरा मुस्तफ़ा की तरह, किसी का पैर मुस्तफ़ा की तरह, किसी की शुजाअत मुस्तफ़ा की तरह, किसी की पाकीज़गी मुस्तफ़ा की तरह। लोगों ने पूछा बताओ मर्दो औरत में सबसे ज्यादा जिसे देखने के बाद नबी की याद आए उसका नाम क्या है? मुअर्रिखों ने लिखा सबसे ज्यादा उस जात और शख्सियत का नाम सैयदा फातिमा है, जिसके चलने की अदा को देखकर नबी का चलना याद आए, जिसके बोलने को देखकर नबी का बोलना याद आए, जिसके खाने को देखकर नबी का खाना याद आए, जिसके बैठने को देखकर नबी का बैठना याद आए। और सुनो, औरतों के बाद सबसे ज्यादा ये मकाम इमाम हसन को मिला है, इमाम हुसैन को मिला है। इसीलिए नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा मौलाना मुख्तार आलम अशरफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं मादूमुना 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 था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गहे थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बना आधे से हुसैन, आधे से हसन बना आधे से हुसैन। और इस हदीस को जब अपनी जबान में किसी ने बताना चाहा, जो देवा की सरजमीन से उठा जिसका नाम बेदम शार वारसी है, तो यूं कहा कि बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली, खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफा अली। काबे के दरवाजे को पकड़कर एक बूढ़े सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी है। बोले सुभान अल्लाह। आप हदीस सुनना चाहते हैं ना? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, काबे का दरवाजा पकड़ के फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को ये फरमाते हुए सुना, अला इन्ना मसला अहले बैती का मसल सफीनत नूह। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया सुनो खबरदार, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती की तरह है। मन रकिबहा नजा, जो सवार हो गया, जो बैठ गया वो कामयाब हो गया। वमन तखल्लफ अन्हा हलका, और जो उससे दूर रहा, जो उसमें सवार ना हो सका, वो हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया।
وہ ڈوب گیا. کیا مطلب ہے نبی آخر الزما کے فرمان کا؟ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان ایک کشتی کا نام ہے، اور اس ایمان کی کشتی میں وہی سوار ہو سکتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہو، جس کے دل میں حسن کی محبت ہو، جس کے دل میں حسین کی محبت ہو. حسین و حسن سے محبت کرنے والوں تم کو محبت مبارک ہو، اس لیے کہ جو حسین و حسن سے محبت کرتا ہے اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے. اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے. حسین و حسن کی محبت کوئی چھوٹی محبت نہیں ہے، اللہ اس سے خود محبت کرتا ہے، اللہ اس سے خود پیار کرتا ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ، فاطمہ اور مجھ میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اینا احب الیک یا رسول اللہ، ہم میں آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو احب الی منکا. توجہ، ایک حدیث کا ایک لفظ بھی چھوٹنے نہ پائے، اور میں ترجمہ کر کے اس کو سمجھا دوں گا. فاطمہ تو احب الی منکا وانت اعز علی منہا. فرمایا کہ فاطمہ تجھ سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور اے علی فاطمہ سے زیادہ تیری عزت میری نگاہ میں ہے. دنیا کا کوئی ایسا پڑھا لکھا شخص ایک وقت میں دو عظیم شخصیتوں کا تعارف کرا سکتا ہے؟ اگر کرائے گا تو یا تو کسی کو گھٹا دے گا یا تو کسی کو بڑھا دے گا. لیکن واہ مصطفیٰ جان رحمت، تیری گفتگو پہ اشرفی نثار، اور اسی کی ترجمانی میرے امام نے یوں کی ہے کہ میں نثار تیرے کلام پہ ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں فاطمہ تو بھی مجھے پیاری ہے، علی تو بھی میرا پیارا ہے. فاطمہ تو بھی مجھے پیاری ہے، علی تو بھی مجھے پیارا ہے. اب آؤ ذرا انصاف کے چشمے سے علی فاطمہ حسن حسین کی عظمت کو دیکھو. اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں پاک کر دیا، اب انہیں نہ وضو بنانے کی ضرورت ہے نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے. نبی اگر غسل کرے تو تعلیم امت کے لیے، اور اگر علی وضو کرے تو مصطفیٰ کی امت کے لیے. علی اگر وضو کرے تو مصطفیٰ کی امت کے لیے، نبی وضو کریں تو تعلیم امت کے لیے، اور فاطمہ اگر غسل اور وضو کریں تو مصطفیٰ کی امت کے لیے. نبی کرے تو تعلیم امت، اور فاطمہ کریں تو مصطفیٰ کی امت. اور کیسا غسل کیا، توجہ ہے نا. میں بتا دوں ایک لفظ میں، سیدہ فاطمہ کے انتقال کا جب دن آیا، لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنے موت کے بارے میں پتہ نہیں کہ کون کب انتقال کرے گا کب مرے گا. اگر انصاف کی آنکھیں تمہارے ماتھے کے اوپر موجود ہیں تو جا کر کے کتابوں کا مطالعہ کر لینا. فاطمہ نبی کی وہ شہزادی ہے کہ مرنے سے پہلے ہی سارے انتظامات مکمل کر لیے، انتقال سے پہلے ہی سارے انتظامات مکمل. کھانا پکایا، حسین و حسن سیدہ زینب کو کھلایا، کپڑے دھوئے، بچوں کو تیار کیا، آنکھوں میں سرما لگایا، علی کو بلایا، فرمایا علی اللہ نے جتنے دن چاہا ہم اور آپ دنیا میں ساتھ رہے، دنیا میں ساتھ رہنے میں کوئی بھول چوک ہوئی ہو، کوئی خطا ہوئی ہو تو علی مجھے معاف کر دینا. علی مجھے معاف کر دینا. حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا ہو گیا؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں علی میرا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں بابا جان کی بارگاہ میں جانے والی ہوں. علی میں تم سے کہتی ہوں حسین و حسن کو چھوڑ کر زندگی مت گزارنا، زینب و رقیہ ام کلثوم کو چھوڑ کر زندگی مت گزارنا. او علی، او میرے شوہر، میرے انتقال کے بعد دوسری شادی کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھنا دن میں کم سے کم ایک مرتبہ حسین و حسن سے ضرور بات کر لینا. دن میں کم سے کم ایک مرتبہ حسین و حسن سے ضرور بات کر لینا.
مولا علی کے آنکھوں میں آنسو آئے. آپ فرماتے ہیں میری شریک حیات فاطمہ تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہے علی جو میں نے کہا ٹھیک کہا, اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے گفتگو کرنے کا, اب آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو, جو مجھے کرنا ہے میں کروں گی. یہیں پر رک کر کے ایک چیز اور میں ظاہر کر دوں. کچھ بدبخت ایسے ہیں ہزار بھائی, کچھ ایسے بدبخت ہیں جو یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں, پڑھتے ہیں, بکتے ہیں, کہتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, بکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا انتقال فدق باغ فتح کے غم میں ہوا تھا. یعنی وہ جو 2-4-10 بیگھے کا باغ تھا حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو نہ دیا تو اسی ٹینشن میں انتقال ہو گیا. یہ کتنا بڑا الزام ہے سیدہ فاطمہ کی ذات پر. فاطمہ, توجہ, فاطمہ وہ بھی اپنی جان ایک باغ کے لیے دے دے. فاطمہ کی وہ شان ہے جو نبی کے دین, نبی کے لائے ہوئے باغ جس کا نام اسلام ہے, نبی کے لائے ہوئے دین کے لیے جو اپنا پورا باغ قربان کر دے. بتاؤ اولاد سے بڑھ کر کوئی باغ باغیچہ ہے؟ یہ بتاؤ باغ کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ توجہ, باغ کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ اولاد کے لیے. زمینیں کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ اولاد کے لیے. مکانات کس کے لیے بنائے جاتے ہیں؟ اولاد کے لیے. بینک بیلنس کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اولاد کے لیے. اگر اولاد ہی نہ ہو تو باغ کسی کام کا, اگر اولاد ہی نہ ہو تو بیلنس کسی کام کا, اگر اولاد ہی نہ ہو تو مکان کسی کام کا, اگر اولاد ہی نہ ہو تو دکان کسی کام کی. لیکن آؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذرا انصاف کی نگاہوں سے ان کی زندگی کی صورت و سیرت کا مطالعہ کرو. فاطمہ کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرو. سیدہ فاطمہ کی گود میں حسین آئے, سیدہ فاطمہ کی گود میں امام حسن آئے. امام حسن کے آنے کی خوشی صرف سیدہ فاطمہ کو نہیں ہوئی, جبریل بھی خوش ہے, میکائیل بھی خوش ہے. جبریل نبی کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ بہت خوش ہے, حسن کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ بہت خوش ہے. امام حسین پیدا ہوئے, جبریل امین آئے, کہا یا رسول اللہ مبارک ہو, نواسے کی ولادت پر اللہ مبارکباد پیش کر رہا ہے, اللہ بہت خوش ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد, کچھ دنوں کے بعد جبریل امین آئے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں. ایک طرف آپ کا اپنا بیٹا ابراہیم ہے, دوسری طرف بی بی فاطمہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا بیٹا حسین ہے. ایک دفعہ مصطفیٰ حسین کو دیکھتے, ایک دفعہ نبی اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھتے. دونوں بچوں سے پیار کر رہے ہیں, ایک اپنی سگی اولاد ہے, ایک اپنی بیٹی کا بیٹا ہے جسے حسین کہا جاتا ہے. اسی اسنا میں جبریل امین کی آمد ہوئی. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ رب العالمین آپ کو یہ اختیار دے رہا ہے, یا تو حسین دنیا میں رہیں گے یا تو ابراہیم آپ کا بیٹا دنیا میں رہے گا. اب دونوں میں سے ایک کو جانا ہوگا, دونوں میں سے ایک کی موت ابھی ہوگی, دونوں میں سے ایک کو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بھیجنا ہوگا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنے بیٹے کو بچاتے کہ بیٹی کے بیٹے کو بچاتے؟ عقیدہ تو یہی بول رہا ہے, عمل تو یہی بول رہا ہے. اگر ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے, لوگ اپنے بیٹے کو بچائیں گے, بیٹی کے بیٹے کو قربان کر دیں گے. لیکن نہیں, مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جبریل رب کی بارگاہ ہمیں جاؤ اور رب کی بارگاہ ہمیں میرا پیغام پہنچاؤ کہ آج محمد اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حسین کو معمولی مت سمجھنا, یہ مت سمجھنا کہ حسین کے ساتھ کربلا میں 72 سر کٹے ہیں. سب سے پہلے حسین پر نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر کے بتا دیا ہے کہ حسین کی بہت بڑی شان ہے, حسین کی بہت بڑی عظمت ہے. اے لوگوں, جب بات آئے حسین کی عظمت و شان کی, تو جیسے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا, تم بھی اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھنا. جیسے میں نے اپنے لخت جگر کو نہیں دیکھا, تم بھی اپنے لخت جگر کو مت نہیں جو ہے نہ دیکھنا, قربان کر دینا. لیکن واہ رے مولا حسین, کیا وفا کا خون ہے. نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا جان ابراہیم کو آپ نے میرے اوپر قربان کیا ہے. کہا ہاں میرے بیٹے حسین, میں نے آپ کے اوپر قربان کیا ہے. کہا نانا جان کیوں قربان کیا؟ نانا جان فرماتے ہیں اس لیے قربان کیا
गया है, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन तू मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अब इसकी तफसीर उलमा फरमाते हैं नबी ये कहना चाहते हैं हुसैन मैं तुझसे हूँ और तू मुझसे है, इसका मतलब ये है कि हुसैन मेरा दीन तुझसे है, मेरा इस्लाम तुझसे है, मेरे कुरान की अजमत और इज्जत तुझसे है, काबे की हुर्मत तुझसे है, नमाज की इज्जत तुझसे है। हुसैन अगर तू चाहेगा तो नमाज की इज्जत बचेगी, जरा तवज्जो के साथ, हुसैन तू चाहेगा तो इस्लाम की इज्जत बचेगी, हुसैन तू चाहेगा तो कुरान की इज्जत बचेगी, हुसैन तू चाहेगा तो काबे की इज्जत बचेगी। हुसैन अब तेरे हाथ में इस्लाम की इज्जत है, अब तेरे हाथ में कुरान की इज्जत है, अब तेरे हाथ में नमाज की इज्जत है, अब तेरे हाथ में ज़कात की इज्जत है। हुसैन इब्ने अली है, बचपने का जमाना है, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं नाना जान हुसैन इब्ने अली को कमजोर मत समझें, हुसैन अली का बेटा है, नबी का नवासा है, मेरे भी जिगर में आपका खून मौजूद है। नाना हुसैन अपनी जान कुर्बान कर देगा लेकिन आपके दीन को मिटने नहीं देगा। हुसैन अपनी जान कुर्बान कर देगा लेकिन आपका दीन मिटने नहीं देगा। यजीद तो चाहता था कि अजान मिट जाए लेकिन हुसैन ने बचा लिया। यजीद तो चाहता था कि कुरान मिट जाए, कुरान ऐसे बचा कि दुनिया की सारी किताबें बीना पढ़ते हैं, कुरान एक ऐसी किताब है जिसे नाबीना भी पढ़ते हैं। तवज्जो, दुनिया की सारी किताब, मास्टर साहब आप तो बहुत बड़े टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलाके की आन बान शान है मास्टर सोनू साहब। दुनिया की सारी किताबें बीना पढ़ते हैं, कुरान एक ऐसी किताब है जिसे नाबीना भी पढ़ते हैं। और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, जब रमजान शरीफ में मौका मिल जाता है तो तरावी भी सुनाते हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसा कारी न मिला किसी किताब का कि जिसका गला, जिसकी गर्दन, जिसका सर जिस्म से जुदा हो जाए फिर भी वो किताब पढ़ रहा हो। हुसैन ने कहा अगर देखना है तो करबला में आकर के हुसैन को देख लेना, जिस्म से सर जुदा हो जाएगा फिर भी नेज़े पे, फिर भी समा नेज़े पे, नोके सेना पे हुसैन को देखोगे तो हुसैन कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। दुनिया की किताबें वो हैं जिसे जुड़ा हुआ सर पढ़े, हुसैन का वो सर है कटने के बाद भी कुरान को पढ़ा करे। हुसैन वो है जो कटने के बाद भी कुरान को पढ़ा करे। लेकिन अफसोस होता है जब कुरान खानी होती है तब लोग भाड़े पर मंगवाने लगे। ये हुसैनी इमाम हुसैन की कुरान खानी में भाड़े पर लोग आते हैं, शीरनी पर लोग आते हैं, तबर्रुकात पर खरीद कर लोग आते हैं। अरे वो कैसा हुसैनी है जिसके हाथ में कुरान ना हो, और जिसके हाथ में कुरान ना हो उसे अपने आप पे अफसोस करना चाहिए मैं कैसा हुसैनी हूँ। एक साहब मुझसे कहने लगे अजहर भाई कि हम लोग जो बजाते हैं ना, ढोल वोल होता है ना, मुहर्रम शरीफ आता है, बहुत से लोग बजाते हैं, मोहब्बत है उनकी अपनी सोच है कि ये ऐलान है, ठीक है ऐलान है, लेकिन इसको दलील बनाना। उन्होंने कहा कि हजरत हम लोग इसलिए बजाते हैं ताकि हुसैन के फतेह का ऐलान हो। तो मैंने कहा माजरत के साथ मेरे भाई, हुसैन की फतेह का ऐलान ये ढोल और नक्कारा नहीं है, मस्जिदों में 5 वक्त अजानें हो रही हैं, हुसैन के फतेह का ऐलान है, हुसैन के फतेह का ऐलान है। यजीद तो चाहता ही था कि अजान बंद हो जाए, कल का भी यजीद चाहता था, आज का भी यजीद चाहता है। अब ये मत कहना कि इसके खिलाफ कलमा पढ़ने वाले भी आवाज उठा रहे हैं। अगर किसी का नाम अगर मुस्लिम हो और वो गुलूकार हो जाए और वो ये कहे कि अजान से मुझे डिस्टर्ब होता है, अजान से हमें तकलीफ होती है, तो उससे जाके बता देना कि माइक तो बंद हो सकता है लेकिन अजान नहीं बंद हो सकती। माइक तो बंद हो सकता है लेकिन अजान नहीं बंद हो सकती। और अजान इसलिए नहीं बंद हो सकती कि करबला के मैदान में आशूरे की सुबह मौला हुसैन ने अली अकबर से कहा, अकबर आज ऐसी अजान दो कि तेरी अजान की गूंज कयामत तक मौजूद रहे। ऐ अकबर
ایسی اذان دو تیری اذان کی گونج قیامت تک موجود رہے، اور میں ایسی نماز پڑھاؤں گا کہ نماز قیامت تک موجود رہے۔ اب کوئی نہ نماز کو مٹا سکتا ہے، اب نہ کوئی اذان کو مٹا سکتا ہے، اب نہ کوئی کعبے کو مٹا سکتا ہے، اب نہ کوئی عظمت اسلام کو مٹا سکتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ اگر آپ کے پاس ایک پیڑ ہو، ایک باغ ہو، اس میں چند پھل ہوں، اور آپ کے بچے بھوکے ہوں بہت زیادہ، اور ایک شخص مانگنے کے لیے آ جائے، تمہارے بھی بچے بھوکے، مانگنے والے کا بھی بچہ بھوکا، بتاؤ کسے پھل کھلاؤ گے؟ اب ظاہر سی بات اپنے بچوں کو توڑ کے دے دو گے تاکہ جان بچ جائے، لیکن آؤ فاطمہ علی کی بارگاہ میں، بولے سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، علی فاطمہ کی بارگاہ میں آؤ۔ امام حسن امام حسین کی طبیعت خراب ہوئی، دیکھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کیے گئے، ساتھ میں صحابہ بھی گئے، کسی نے حضرت علی سے کو مشورہ دیا، کہا علی علی حسین و حسن کی صحت یابی کے لیے نظر مان لو، نظر مان لو، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے تو آپ نظر پوری کر دینا۔ مولا علی نے نظر مانی، سیدہ فاطمہ نے نظر مانی، آپ کی کنیز حضرت فضہ نے نظر مانی، مولا اگر حسین اور میرا حسن صحت یاب ہو گیا تو میں تیری محبت میں روزے رکھوں گی، میں تیری محبت میں 3 روزے رکھوں گی۔ علی نے کہا روزہ رکھوں گا، فاطمہ نے کہا روزے رکھوں گی، حضرت فضہ نے کہا روزے رکھوں گی۔ حسین و حسن تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، لیکن اب روزے کے رکھنے کا وقت آ گیا۔ مولا علی گئے مزدوری کر کے، جو لے کر کے آتے ہیں، لانے کے بعد فاطمہ سے فرماتے ہیں، اپنی کنیز سے فرماتے ہیں 1/3 حصے کی روٹی بناؤ، ہم لوگ افطاری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ فاطمہ نے بھی روزہ رکھا ہے، علی نے بھی روزہ رکھا ہے، گھر کے ہر فرد نے روزہ رکھا ہے۔ روٹیاں بنا کر کے تیار کی گئیں دسترخوان پہ، جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے دروازے سے ایک آواز آتی ہے، صدق صدق باغ باغ کہنے والوں، فاطمہ اور علی کی شان کو پہچانو۔ دروازے پر آواز آتی ہے، السلام علیکم یا اہل البیت، انا مسکین من مساکین المدینہ۔ اے نبی کے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ اور یہ جملہ وہ ہے جسے نبی بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب فجر کی نماز کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نکلتے تھے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو اللہ کے رسول 7 مہینے تک لگاتار فاطمہ کے دروازے پہ جاتے رہے، علی کے دروازے پر جاتے رہے اور کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت۔ او نبی کے گھر والوں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، بستر کو چھوڑ دو، بستر کو نبی کے گھر والے بستر چھوڑ رہے ہیں اور نبی کے ماننے والے بستر پکڑ رہے ہیں۔ بستر چھوڑ دو۔ نبی فرماتے ہیں میرے گھر والوں، نماز 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 کے لیے بستر چھوڑ دو۔ اب یہی وہ جملہ ہے جو ایک مسکین دہرا رہا ہے، او نبی کے گھر والوں تم پر سلام ہو، دروازہ کھولو، تمہارے دروازے پر ایک مسکین کھڑا ہے، ایک مسکین کھڑا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، آپ نے علی سے فرمایا علی دروازے پر کسی سائل کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا کیا جائے؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں علی لگ رہا ہے وہ بھوکا ہے، بھوک کے عالم میں مجھے آواز دے رہا ہے، ہم لوگ روزے کا افطار پانی سے کر دیں گے، اسے کھانا کھلا دیں۔ کھانا کھلا دے۔ کھانا لیا مولا علی نے، پورا لیا، 1-2-4 روٹی نہیں، اور زیادہ پکی بھی نہیں تھی۔ آج کے زمانے کا روزہ نہیں تھا۔ اب روزہ جو ہے، روزہ رمضان پکوان کا مہینہ ہو گیا ہے نا، ڈشز کا مہینہ ہو گیا ہے۔ 14 گھنٹہ بھوکا رہنے کے بعد ساری نعمتیں ہم اس میں اونڈیل لیتے ہیں،
और ये समझते हैं कि रोजा रख करके मैंने एहसान किया। रोजा और रमजान का मतलब पकवान नहीं होता है। रोजा और रमजान का मतलब होता है कि हम उस महीने में भूखे रहें ताकि भूखों की भूख याद आ जाए, प्यासों की प्यास याद आ जाए। सैयदा फातिमा ने कहा अली जाओ खाना उनको दे दो। जब खाना लेकर के हजरत अली बाहर गए, दे दिया। अब घर वालों ने पानी से इफ्तार किया। दूसरे दिन रोजा रखा गया, चूंकि नजर का रोजा है, लगातार कंटिन्यू रखा जाएगा। हजरत अली ने रोजा रखा, फातिमा ने रोजा रखा, हजरत फिजा ने रोजा रखा, घर के हर फर्द ने रोजा रखा। फिर जैसे ही रोटियां पका करके दस्तरखान पे रखी गई, एक आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अना यतीमुम मिन यतामल मदीना। ओ नबी के घर वालों, तुम पर सलामती हो, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारे दरवाजे पर मदीना शरीफ के यतीमों में से एक यतीम खड़ा है, एक यतीम खड़ा है। आज लोग अगर जान जाते हैं कि मेरा फुला रिश्तेदार यतीम हो गया है, लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। आओ मैं बताता हूँ यतीमों पर शफकत और करम मेहरबानी करने का फायदा क्या है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पूछा गया या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे बेहतर घर कौन सा है? नबी फरमाते हैं दुनिया में सबसे बेहतर घर वो है जिस घर में अगर कोई यतीम हो और उसकी इज्जत उस घर में सलामत हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी यतीमों को इज्जत देने के लिए आ रहे हैं। आज नबी के दरवाजे पर एक यतीम अपनी भूख और प्यास की भीख मांग रहा है। हजरत अली ने दरवाजा खोला, ले जाकर के पूरा खाना उस यतीम के हवाले कर दिया। उसने खाना खाया, दुआएं दी। सैयदा फातिमा, अली, मुर्तजा, फिजा और घर वालों ने इफ्तारी पानी से करके खुदा का शुक्र अदा किया। तीसरा दिन होता है, रोटियां पकाई गईं, दस्तरखान पे रखी गईं। फिर एक आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, नबी के घर वालों तुम पर सलाम हो, दरवाजा खोलो। देखो कैदी तुम्हारे सामने खड़ा है। आज रिहा होकर के मैं आया हूँ। जेल में खाना नहीं मिलता है, जेल में पूरी रोटी नहीं मिलती है, जेल में सब्जी रोटी नहीं मिलती है। जेल के हालात बहुत बदतर होते हैं। जो जेल गया है उससे पूछ लीजिएगा। अगर वीआईपी जेल न गया हो ये बात अलग है, लेकिन एक कैदी की जिंदगी बहुत खतरनाक जिंदगी होती है। भूखा प्यासा आता है, आने के बाद कहता है नबी के घर वालों खाना खिला दो, मैं कैदी हूँ। सैयदा फातिमा ने फरमाया अली जाओ खाना खिला दो। जरा जोर से बोले, जाओ खाना, जाओ खाना। और आज तो हम खिचड़ा बनाते हैं, खुद खाते हैं। और अगर कोई खस्ता हाल बगैर चप्पल के तबर्रुक खाने आ जाए तो लोग कहते हैं बेअदबी हो रही, इसको भगाओ। जो सफेद शर्ट और कुर्ता पहन के आएगा खिचड़ा उसे खिलाया जाएगा। लेकिन मौला फरमाते हैं जिसका गिरेबान फटा हो, जुल्फें बिखरी हो, पैरों में चप्पल ना हो, तो उसको दीवाना मत समझना। वो दीवाना भी हो सकता है, बहलोल दाना भी हो सकता है, वो दीवाना भी हो सकता है। लेकिन हालात हमारे साहब यहाँ तक हो गए, खिचड़ा बनाएं खुद खाएं, पुलाव बनाएं खुद खाएं, जर्दा बनाएं खुद खाएं, शीरनी मंगाएं खुद खाएं। और अगर किसी को ज्यादा बराबर न मिले तो हम लड़ाइयाँ कर लें। जो कौम शीरनी के लिए लाठी चला ले, क्या उसे ये कहने का हक हासिल है कि वो हुसैनी है? जो कौम खिचड़े के लिए एक दूसरे को गालियाँ दे दे, क्या उसे ये हक कहने का हासिल है कि वो कहे कि मैं हुसैनी हूँ? हुसैनी किसे कहा जाता है? आओ मैं तारीख के हवाले से अशरफी तुमसे हम कलाम होता है। हुसैनियों की तारीफ यह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह है, हुसैनी लंगर चल रहा है। जरा जोर से बोले, हुसैनी लंगर चल रहा है। भूखे प्यासे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खिला रहे हैं। एक ऐसा शख्स आया जिस पर इमाम ने बहुत ज़्यादा मेहरबानी फरमाई, बहुत अच्छा पानी दिया, अच्छे से खाना खिलाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देख करके आंखों में आंसू आया और उसने कहा इमाम आप मुझे पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाते हैं मैं तुझे भूल जाऊँ? कहा हुजूर बताएं मैं कौन हूँ? आप फरमाते हैं कि करबला में पानी बंद करने वालों में से तुम भी एक हो, करबला में खाना बंद करने वालों में से तुम भी एक हो, तीर चलाने वालों में से तुम भी एक हो, जुल्म करने वालों में से तुम भी एक हो। तो उसने पैरों को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा मेरे इमाम आपके कल्ब की उसात पर मैं कुर्बान। अगर किसी को कोई गाली दे देता है, मौका मिलने पर लोग उससे बदला ले लेते हैं, लेकिन मेरे इमाम बताओ मैंने आपको प्यासा रखा, आप मुझे पानी पिला रहे हैं, मैंने आपको भूखा रखा, आप मुझे खाना खिला रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला सुने हुसैनियों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं सुनो, करबला में तेरा किरदार था, मदीने में मेरा किरदार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक हक। अपने किरदार को बदलो, इसलिए कि मौला अली फरमाते हैं किरदार ही से पहचाने जाओगे। बेशक सुभान अल्लाह। किरदार
اگر کردار اچھا نہ ہوتا تو بہت مٹانے کی کوشش کی گئی تھی. تقریباً 50 سال تک ممبروں پر مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھیں. ممبروں پر مسجد نبوی سے لے کر کے ملک شام تک کوئی ممبر بچا نہیں تھا جس پر مولا علی کو گالیاں نہ دی جا رہی ہوں. لیکن مولا علی کی عزت کو کس نے بچایا؟ علی کی خوبیوں نے بچایا، واہ واہ مصطفیٰ کی نسبت نے بچایا. علی فرماتے ہیں چند دن کے لیے تم ریال پر ملوں کو خرید سکتے ہو، لیکن قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا. کبھی تو وقت آئے گا جو لوگ کہیں گے صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو. مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. بے خبر خصومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مقام امام حسین، شہیدان کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہم لوگ ریالوں پر بکنے والے حسین کی تعریف کرنے والے نہیں ہیں. ہم قرآن پڑھ کے حسین کی تعریف کر رہے ہیں، حدیث پڑھ کے نبی کی جو ہے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، حدیث پڑھ کے مولا علی کی تعریف کر رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کتنے دن تک ریالی ملوں کو ممبر پر بٹھاؤ گے؟ کتنے دنوں تک ریالی ملو؟ تمہارا دور ابھی تھوڑا سے آ گیا ہے. ریالی ملو کتنے دن تک بیٹھو گے؟ یہ تمہاری مجبوری ہے. کوئی خوش ہو کر کے علی علی کرتا ہے، تم مجبور ہو کے علی علی کرتے ہو. ریالی ملو تم بچ نہیں پاؤ گے. یہ علی کا ذکر ہے جو گھوس دے کر کے نہیں، نبی کی محبت کے ذریعے ہم کو ملا ہے. یہ علی فاطمہ کی محبت ہے، حسین و حسن کی محبت ہے. بہرحال عزیزان، بہت زیادہ مضمون طویل ہو جا رہا ہے. سیدہ فاطمہ نے کھانا حوالے کیا، تینوں لوگوں نے، گھر کے ہر فرد نے پانی سے افطاری کی. مصطفیٰ جان رحمت گھر تشریف لائے. بولیں سبحان اللہ. بالکل تقریر ختم ہونے کے قریب ہے. مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لائے اور لانے کے بعد فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، فضہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا. سب کو گلے سے لگایا. کہا کیسا روزہ رکھا ہے، کیسی سخاوت کی ہے. تم نے بھوک اور پیاس کو اپنے گھر میں برداشت کیا. ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، غریب بے یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ کھانا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو جائے، رسول ان سے راضی ہو جائے. پتہ چلا کہ جو کھانا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا جاتا ہے، چاہے سوکھی روٹی ہی کیوں نہیں، تذکرہ قیامت تک ہوتا ہے. اور جو کھانا اپنی بڑائی کے لیے کھلایا جاتا ہے، لوگ کہیں گے کہ فلانے کے دسترخوان پہ بکرا ہی کٹا تھا، فلانے کے ہاں ڈیگ میں بکرا ہی پڑا تھا، تو سمجھ لیجئے ادھر منہ میں لقمہ گیا. سڑک کے باہر آپ جائیے، نتیجہ لے لیجئے کھانا کیسا تھا. کہا یار گوشت تو بڑا اچھا تھا لیکن نمک بہت زیادہ تھا. رزلٹ ترنت لے لیجئے. پتا چلا کہ ہمارے ڈیگ کی کوئی فضیلت نہیں. فاطمہ کی سوکھی روٹیوں کا تذکرہ آج تک موجود ہے. میں نے کہا مولا کیوں؟ جواب ملتا ہے فاطمہ نے میری محبت میں کھلائے ہیں، علی نے میری محبت میں کھلائے ہیں. تو حسین کی شہادت دنیا کی محبت میں نہیں، مولا کی محبت میں ہوئی تھی. اسی لیے مولا نے کہا حسین اگر تو میرے لیے کٹا ہے، اگر تو میرے لیے مٹا ہے، اگر تو میرے لیے شہید کیا گیا ہے، اے حسین میرا یہ قانون ہے، جو میرے لیے کاٹا جاتا ہے، جو میرے لیے شہید کیا جاتا ہے، میں اسے مرنے نہیں دیتا ہوں، میں اسے زندگی عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، زندگی کیا زندہ بات دلی کا نام ہے. ماشاء اللہ. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. او نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمام برائیوں سے دور رکھے، تمہیں خوب پاک صاف ستھرا
ستھرا رکھے. اللہ کا فضل کا ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ سے دعائیں کیا کرو, اپنی ماؤں کو تم دعائیں دیا کرو کہ تمہاری ماؤں نے حلال خون اپنے شریانوں میں رکھ کر کے تمہیں جنم دیا ہے, کہ تم علی سے محبت کرنے والے ہو, فاطمہ سے محبت کرنے والے ہو, حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہو. اس لیے کہ حسین و حسن علی فاطمہ سے وہی لوگ محبت کرتے ہیں جن کے جسم میں حلالی خون ہوتا. اچھا, جس کے جسم میں حلالی خون ہوتا. الحمدللہ یہاں جتنے ہیں سب فلٹر والے ہیں. اے ہے واہ واہ واہ, یہاں پر سبحان اللہ, فلٹر والے ہیں, حق ہے. اور کچھ لوگ بستر پر پڑے ہیں وہ ڈائلیسس والے ہیں. اے ہے. کیا ہے؟ ڈائلیسس والے. تو ہم لوگ, ہمارے اندر جو فلٹر لگا ہے نا وہ علی کی محبت کا لگا ہے. فلٹر والے, ڈائلیسس والے جانے کہ انہیں اپنا علاج کہاں سے کروانا ہے. جھوم کر کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو چار شعر میں سحرے کے پیش کرتا ہوں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے, اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ آپ سننا چاہتے ہیں تو بول دیجئے سبحان اللہ. اور اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر کے سو بھی سکتا ہے, کوئی بات نہیں. ہو گیا حاصل ذیشان علی کا صحرا. کیا کہنے, واہ واہ, بے شک بے شک, بہت خوب. ہو گیا حاصل ذیشان علی کا صحرا, آج تک پڑھتا ہے قرآن علی کا صحرا, آج تک پڑھتا ہے قرآن علی کا صحرا. کیا بات. سج گیا آیتوں سے بلتے نبی کا آنچل, سج گیا آیتوں سے بلتے نبی کا آنچل, اور ہو گیا اور بھی ذیشان علی کا صحرا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. ہو گیا اور بھی ذیشان علی کا صحرا. آپ لوگ ایک بار مل کر کے کہہ دیں, علی کا صحرا, علی کا صحرا. ہو گیا اور بھی ذیشان علی کا صحرا. واہ واہ, سبحان اللہ, بے شک. نیگ میں آیت تطہیر بھی اور کوثر بھی, کیا کہنے بھائی, کیا شعر. نیگ میں آیت تطہیر بھی اور کوثر بھی, کر گیا دین کو دھنوان علی کا صحرا, کر گیا دین کو دھنوان علی کا صحرا. سرور کونین جیسا بے شک بے شک. دینے والا کون ہے. لوگ تو خیرات بھی دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر, بولے سبحان اللہ. ہاں, آپ کے طرز محبت سے مجھے تھوڑا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ تو خیرات بھی دیتے ہیں چہرہ دیکھ کر. کر گیا دین کو دھنوان علی کا صحرا, مظہر شان امامت ہے وہ 12 لڑیاں, مظہر شان امامت ہے وہ 12 لڑیاں, نور وحدت کی ہے پہچان علی کا صحرا. نور وحدت. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر,
نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ شہیدان کربلا مقام امام حسین شہید اعظم کانفرنس، فیضان شیخ العالم، فیضان تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ باپ کیسا بھی ہو، باپ کیسا بھی ہو، اس دن کی آرزو لے کر ضرور بیٹھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو ضرور دیکھوں گا۔ اور جب باپ ابو طالب کی طرح ہو، ابو طالب کی طرح ہو باپ، کتنی شفقت و محبت و محنت سے جس نے پالا ہو، تو اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ بنت اسد تیری دعاؤں کی طرح، فاطمہ بنت اسد تیری دعاؤں کی طرح، ابو طالب کا ہے ارمان علی کا صحرا، ابو طالب کا ہے ارمان علی کا صحرا، ہے کہیں لولو مر جا کہیں مرج البحر، ہے کہیں لولو مر جا کہیں مرج البحرین، بن گیا سورہ رحمان علی کا صحرا، بن گیا سورہ رحمان علی کا صحرا۔ بے شک آخری بند پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حسن یوسف سے زلیخا کی نظر ہٹنے لگی، حسن یوسف سے زلیخا کی نظر ہٹنے لگی، دے گیا عشق کو عرفان علی کا صحرا، دے گیا عشق کو عرفان علی کا صحرا، آج تک پڑھتا ہے قرآن علی کا صحرا۔